جب مریض کے پاس جائیں تو مریض کے پاس جا کر کون سی دعا پڑھنی ہے؟ لا بأس طہور یہ سنت مبارکہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک تاکہ ہمیں مریض کی عیادت کا پتہ چلے کہ ثواب کتنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو داؤد ترمذی شریف کی حدیث امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جائے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ ایمان والو دیکھیں اسلام کے اندر کتنا حسن ہے، کتنی نفاست ہے، کتنی برکت ہے۔ آپ کا بھائی بیمار ہے، آپ کی پھپھی بیمار ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار بیمار ہے، آپ کا کوئی دوست بیمار ہے، آپ صرف اس کی عیادت اس لیے کہ میرا مسلمان بھائی ہے۔ دنیا کی لالچ نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی اس سے کوئی غرض ہے، نہ گیا تو یہ میری حاجت پوری نہیں کرے گا، یہ نہیں، فقط اللہ کے لیے جانا، اللہ کے لیے، باقی ضمناً چیزیں حقوق بھی ادا ہوتے ہیں۔ تو صبح جائیں تو شام تک 70,000 فرشتے، شام کو جائیں تو صبح تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور اس کے بدلے اللہ جنت میں ایک باغ اس کے لیے لگا دے گا۔ اللہ ہم سب کو مریضوں کی عیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانیں مریض کی عیادت کرنے سے بندے کو اللہ کا شکر کرنے کا موقع ملتا ہے کہ یا اللہ مجھے صحت عطا کی ہے۔ حقیقت بات ہے، یہ بہت کریم آقا کی سنت ہے۔ اگر ہم اس کو عام کر دیں نا، اور یہ نہیں کہ کوئی غریب ہے، امیر ہے، کوئی کسی سے تعلق ہے، اس بنا پر نہیں، یہ ہمارا صرف مسلمان بھائی ہے۔ کوئی بندہ غریب آدمی ہے نا، آپ اس کے گھر چلے جائیں، یقین جانے اس کا دل باغ بغل باغ مدینہ ہو جائے گا، اور اس کا دل خوش ہو گیا تو انشاءاللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ مریض کی عادت کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور یہ الفاظ آپ نے یاد کرنے ہیں، کل میں نے سننے ہیں۔ لا باسا طہور انشاءاللہ۔ نہ یاد رہے ایک دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں، مجھے فون کر کے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ جیسے دیگر کاموں کے لیے ہم ایک دوسرے کو فون کر سکتے ہیں، تو دعا سیکھنے کے لیے بھی سرکار کی سنت مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں موت کے حوالے سے۔ موت کیا ہے؟ مسلم شریف میں حضرت انس سے روایت ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھے، اس کی رحمت کا امیدوار رہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کوئی نہ مرے مگر اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھتا ہو۔ کہ ارشاد الہی ہے، یہ حدیث قدسی ہے، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اسی کے ساتھ ایسا ہی پیش آتا ہوں۔ ایسا کمال اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث ہے، اور میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آتا ہوں۔ جیسے کو کہتا ہے یار اللہ بہت جباروں کا ہار ہے، یار ہمیں کیسے بخشے گا، ہمارے کرتوت ہی ایسے، وہ اس کو قطعی کر دیتے ہیں، یہ تو جا ہی نہیں سکتا، نہیں تو جہنمی آدمی ہے۔ یہ بہت غلط کلمہ ہے، سخت بات، بعید ہے، اور اس سے توبہ بندے کو کرنی چاہیے، کفر تک لے جاتی ہے۔ ہمارے پاس کو وہی آ گئی ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کہہ دیں بھئی یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جو مسلمان ہے کلمہ وہ ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ یا کئی بندے یہ کہہ دیتے ہیں اس کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی، بے ہدایت ہے۔ بھئی آپ کو کوئی نص آ گئی ہے کہ آپ کو کوئی سرکار نے فرما دی ہے کہ بھئی یہ بندہ جو ہے نا ایسے ہی رہے گا؟ نہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے بندوں کو سمجھاؤ، ان کو سمجھانا نفع دیتا ہے۔ ایک وقت آئے گا وہ جب مکے کے اتنے بڑے بڑے کافر ہیں، تم تو کچھ بھی نہیں ان کے پلے میں، جیسے ہم تو معاذ اللہ اللہ محفوظ فرمائے کافروں جیسے تو ہو ہی نہیں سکتے نا، ہم مسلمان ہیں، لیکن جو فنے خان جس کو اپنے سمجھتے ہیں، تو مکے کے چودھری کیسے ہوں گے؟ مکے کے چودھری، ان کی اگر وضاحت کریں تو بڑا تفصیل طلب معاملہ ہے۔ تو بہرحال ہمیں وہ جب اتنے بڑے بڑے پکے کافر جو ہیں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو جو مسلمان ہے ہی کلمہ وہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں کیسا گمان کرنا چاہیے؟ ہماری امید یہی ہے کہ اللہ کرے سارے مسلمان جنت میں جائیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔
تو اللہ سے ہمارا یہی مانا یا اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہم گناہگار ہیں لیکن تیرے محبوب کے ادنا غلام ہیں، تو جیسا اللہ کے بارے میں گمان کریں گے اللہ ویسے ہی ہمارے اوپر کرم فرمائے گا۔ تو بہرحال ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے، اور انشاءاللہ میرے حضور کا صدقہ انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے۔ موت کے متعلق یہ بیماری کی چند باتیں عرض کی ہیں۔ موت جب وقت قریب آ جائے اور اس کی علامتیں پائی جائیں تو اس میں کیا کرنا چاہیے، اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ جب پتہ چل جائے نا بندہ نزا کے عالم میں ہے، اس کا سانس اکھڑ رہا ہے اور وہ نزا کے عالم میں ہے، محسوس ہو جاتا ہے بندے کو، اچانک موت تو ایک علیحدہ بات ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ دائیں کروٹ پر اس کو لٹا دیں۔ دائیں کروٹ کی براس ہو، یعنی آپ ایسے جیسے جنوب کو کریں گے اپنی ٹانگیں اور شمال کو سر کریں گے تو قبلہ کو منہ کر دیں، ایسے یعنی کروٹ اس کی بدل دیں، ایسے لٹائیں اور پیچھے کو تکیہ رکھ دیں یا پیچھے کو بندہ بیٹھ جائے، یعنی دائیں کروٹ پہ، سمجھ آ گئی ہے نا، قبلہ کو منہ اس کا کر دیں۔ یہ جب بندے کا آخری وقت ہو تو یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اگر ایسے کروٹ نہ بدلے یا ایسے نہ ہو تو پھر اس کا کیا طریقہ ہے، مثلا سر کے نیچے ایسے تکیہ رکھ دیں تو یہ قبلے کو منہ ہو جائے گا۔ دو طریقے ہیں، سمجھ آ گئی؟ پاؤں تھوڑے سے سمیٹ دیں، بالکل سٹریٹ میں نہ ہو قبلے کو، تو یہ سارا ایسا تھوڑا سا اٹھا دیں، پیچھے سرہانہ رکھ دیں یا کوئی ٹیک دے دیں، یا دائیں کروٹ پہ۔ بہتر طریقہ تو وہ ہے دائیں کروٹ پہ، لیکن اگر اس میں نہیں ہے تو چار پہ گھما کے ایسے کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں اس لیے کہ جب اس کی روح نکل رہی ہو تو اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہے، یہ اس کا سنت طریقہ ہے۔ تو یہ دو طریقے ہیں، توجہ کیجیے گا، دو طریقے ہیں۔ تو یہ ہے کہ دائیں کروٹ پہ سیدھے پہلو پہ اس کو ایسے کر دیں کروٹ پہ تو چہرہ اس کا قبلہ کو ہو جائے گا، یا دوسرا طریقہ یہ ہے تھوڑے پاؤں اس کے سمیٹ دیں اور پیچھے جو ہے نا اس کے ٹیک دے دیں۔ اچھا، اب اس کے پاس کیا کریں، تلقین کریں اس کو۔ تلقین کس چیز کا نام ہے، یعنی اس کے پاس کلمہ شریف پڑھا جائے یا یہ الفاظ پڑھے جائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں نا، تاکہ اس کی زبان پر جاری ہو جائے، اس کی زبان پر جاری ہو جائے۔ اور جب نزا کے عالم میں بندے کی زبان پر ایک مرتبہ جاری ہو جائے تو پھر چھوڑ دیں، پھر کیا کریں، چھوڑ دیں، تاکہ آخری کلام اس کا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، آخری کلام اس کا لا الہ الا اللہ۔ پھر اگر اس کے بعد اس نے کوئی گفتگو کیا پھر آپ دوبارہ ایسے ہی کریں، تاکہ آخری کلام اس کا کیا ہو، لا الہ الا اللہ۔ لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں، واہ ویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں، آہو بکا شروع کر دیتے ہیں، نہیں، اس وقت چونکہ ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اور یہاں تک ہے کہ جو بندے گفتگو کرتے ہیں اس پر آمین کہتے ہیں، تو اس لیے اچھے گفتگو پرہیزگار بندے وہاں آنے چاہیے، جو جنبی شخص اس وقت قریب نہیں ہونا چاہیے جس پر غسل واجب ہے، اور ایسے بندے کو یا ایسی عورت کے جس پر حیض و نفاس ختم ہو گیا ہے، مخصوص ایام ختم ہے، ابھی اس نے غسل نہیں کیا تو وہ بھی ادھر نہ رہے۔ اس کے علاوہ جب نزا کا عالم ہو تو اس وقت جس جگہ میں ہے وہ بندہ، جس کمرے میں ہے وہاں کوئی تصویر نہیں ہونی چاہیے، ایسے مکان میں وہاں کوئی کتا سامنے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے۔ بہترین یہ ہے لبان، یہ مل جاتی ہے انصاریوں سے، وہ اس کو سلگایا جائے، یہ نہیں تو اگربتیاں آج کل جیسے ہیں وہ لگا دی جائیں تاکہ اس کے پاس خوشبو ہو، یا ویسے کوئی خوشبو اچھی ہے، اسپرٹ ہے، کوئی بہترین ہے جو ان کو لگا دیا جائے، تاکہ اس وقت ایک اچھا ماحول، جیسے ایک ایمان والا رخصت ہو رہا ہے اور اس کو اچھے طریقے پروٹوکول کے ساتھ اس کی روح قبض کی جائے، فرشتے حاضر ہو رہے ہیں اور پورا اس میں ایک سمجھ لو کہ فرشتوں کا یعنی اس پہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی غلط لفظ نہیں کہنا، غلط لفظ بہتر یہ ہے کہ تلقین کرنے والا اس کا کوئی دوست ہو، کوئی عالم دین ہو، کوئی نیک بزرگ ہو، گھر کے اندر جو بھی افراد ہیں، کوئی دشمن نہیں ہونا چاہیے نا جس کی تمنا یہ مرے جان چھوٹے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی نیک آدمی اس کو تلقین کرے۔ تلقین کرنے کا پتہ چل گیا نا تلقین کیا ہے، جی، یعنی بلند آواز سے اس کے پاس کلمہ شریف ہے، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بلند آواز سے پڑھا جائے تاکہ اس کی زبان پر بھی جاری ہو جائے، اور جب اس نے آخری کلمہ کہہ لیا ہے تو پھر اس کے بعد آپ خاموش ہو جائیں تاکہ اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ پر، شہادت پر، رسالت پر اختتام ہو،
اور جس کا لا الہ الا اللہ پر خاتمہ ہوا، حضور کی حدیث ہے داخلہ جنت، فرمایا وہ جنت سبحان میں داخل۔ اللہ، تو یہ اس کے ساتھ اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر نزع کا عالم، اس پہ سختی کی کیفیت آپ محسوس کرتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا روح نہیں قبض ہو رہی، بعض کا کیفیت ایسی ہو جاتی ہے وہ بندہ کومے میں چلا جاتا ہے، تو پھر بہترین یہ ہے کہ اس کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، سورہ رعد کی تلاوت کی جائے، دیگر قرآن پاک سورہ ملک کی تلاوت کی جائے، یہ صورتیں اس کے پاس بیٹھ کر پڑھی جائیں۔ جو اچھا بندہ یعنی تلاوت کر سکتا ہے تجوید کے مطابق، یا کسی حافظ صاحب کو بلا لیں، قاری صاحب کو بلا لیں، یا گھر میں جو صحیح قرآن پڑھ سکتے ہیں اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک پڑھیں۔ یہ اس کا جب نزع کے عالم میں بندے کی کیفیت ہوتی ہے، اس میں آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ کئی بندے روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اور وہ لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں، اس کی مووی بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بہترین اس کے ساتھ ہمدردی یہ ہے کہ اس کو پکڑیں، سیدھا کریں، اس کے ساتھ بھی یہی کریں، وہ مسلمان ہے، اس کے ساتھ یہ برتاؤ کریں تاکہ اس کا نزع کا عالم ہے۔ کئی میں نے دیکھے ہیں ایسے روڈ پہ بیچارے آخری نزع کے عالم میں ہوتے ہیں، تو اللہ کرے اس کے وقت تکلیف تو اس کو ہے، لیکن کلمہ اس کا آخری وقت اچھا ہو جائے۔ تو ہمیں یہ عمل کرنا ہے، یہ نہیں کہ گھر میں فوت ہوا تو اس کے کرنا ہے، کوئی رستے میں دیکھا تو اس کو، ایسا نہیں ہے۔ جہاں بھی ممکن ہو یہ سنت مبارکہ اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ اللہ اس کی روح جب قبض کر لیتے ہیں فرشتے، تو پھر اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس کے بازو کو سیدھا کر دیا جائے اور اس کی ایک پٹی لے کے اس کے جبڑے کو منہ قریب کر کے جبڑے کو باندھ دیا جائے، کیونکہ جب آدمی فوت ہوتا ہے اس کا جسم جو ہے وہ اکڑ جاتا ہے، روح نکلتی ہے نا، تو آپ نے دیکھا ہے کئی تو اللہ والے جو ہیں ان کا جسم ویسے ہی نرم و نازک رہتا ہے، لیکن عام روٹین میں اگر کسی کا اکڑ بھی گیا تو اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی، وہ آتے اکڑ ہی گیا ہی انہیں، یہ نہیں کہنا، یہ جملہ جو عام الفاظ ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہ ایک ویسے ہی انسان کو طبی طور پر جب روح نکلتی ہے تو بندے کا ایسا سسٹم ہو ہی جاتا ہے، تو اس کے بازوں کو سیدھا کر دیا جائے اور ایک پٹی لے کر اس کے سر سے لے کر ایک جبڑے کے نیچے ایسے باندھ دی جائے تاکہ اس کا منہ کھلا نہ رہے اور وہ غیر مناسب اس کی کیفیت نہ بن جائے۔ اس کی آنکھوں پہ انگلی رکھ کے ایسے بند کر دیا جائے اور پڑھیں بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ۔ اتنا بھی یاد کر لیں، آگے بھی دعا ہے لیکن اتنا ہی آپ کو، بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ، بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ۔ آگے بھی الفاظ ہیں لیکن کم از کم اتنے الفاظ۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر اس کی آنکھیں بند کر رہے ہیں، اس کی آنکھیں بند کر رہے ہیں، تو یہ اس طریقے سے اس کے ساتھ کریں۔ پھر اس کی ٹانگیں بالکل سیدھی کر دیں، ٹانگیں سیدھی کر دیں اور اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کر دیں، کوشش کریں تھوڑا سا موو کر کے، ایسا نہ ہو کہ بہت ہی اس کو کھینچ کے کریں، کیونکہ میں نے کئی ایسی میتیں بھی دیکھی ہیں جنازہ پڑھتے ہوئے، میں نے زندگی میں 2 بندے ایسے دیکھے، جنازہ پڑھا میں تو ڈر گیا ان کا چہرہ قبلہ سے پھرا ہوا تھا۔ یہ نیک فالی کی علامت نہیں ہے، کیونکہ یہاں مرتے وقت بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا چہرہ قبلہ کی طرف کرنا چاہیے، قبر میں اتارتے وقت بھی کہتے ہیں منہ چہرے قبلے نو کر دیو، تو جس کا نہ کیا جائے عذاب کے بعد وہ عذاب اکڑ جاتے ہیں نا، تو اگر وہ اکڑ گیا تو ایسے رہا تو بہت اچھی کیفیت نہیں ہوتی، یعنی بڑا ایک غیر مناسب سا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا چہرہ کو قبلے کو تھوڑا موو کر دیں، اگر نہیں ہوتا تو پھر سیدھا ہی اس کا رہنے دیں، یا کوئی نیچے چیز رکھ کے جیسے پہلے کہا کربڑ کے بن لیتے ویسے کر دیں، آنکھیں بند کر دیں اور یہ دعا پڑھیں۔ اس کے بعد اس کے پیٹ پر کوئی لوہے والی یا مٹی والی کوئی چیز وزنی رکھ دیں، مثال کے طور پر 2 کلو کا باٹ رکھ دیں، یا اس طرح کلو کا یا کوئی ایسی وزنی چیز گھر میں ہوتی ہے، باٹ وغیرہ ہوتے ہیں یا پتھر کی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کے پیٹ پر رکھتے ہیں، کیونکہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے اندر ہوا جانے کا خدشہ ہوتا ہے اور اس کا پیٹ پھولنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو یہ سنت طریقہ، بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے پیٹ پر کو وزنی چیز، بہت زیادہ وزنی کو 2 من کا بٹا اٹھا کے رکھ دیں، نہیں، یعنی 10 کلو 5 کلو 2 کلو 3 کلو جیسے مناسب آپ سمجھتے ہیں، تاکہ اس کے پیٹ پر ہلکا سا وزن رہے اور پھولے نہ، تو یہ اس کا پیٹ پر رکھنے کا ہے۔ میت کے سارے بدنوں کو کسی کپڑے سے چھپا دیں، یعنی اس کو ڈانپ دیں۔ اب اس کے پاس جو ہے نا وہ آپ نے تلاوت نہیں کرنی، یعنی میت جیسے غسل دینے سے پہلے تلاوت عام روٹین میں نہیں کی جاتی، اگر آپ نے پڑھنا ہے تو پھر مکمل جسم اس کا ڈانپا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ جب بندہ فوت ہوتا ہے
تو آلریڈی اس کا جسم ناپاک ہو جاتا ہے، اس کا جسم ناپاک ہو جاتا ہے، اس کے منہ سے جو تھوک نکلے گا، رال نکلے گی، وہ ناپاک نجاست غلیظہ ہوگا، یعنی نجس ہوگی، جیسے پیشاب نجس ہوتا ہے ویسے وہ منہ کا تھوک بھی نجس ہو جائے گا، کیونکہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس پر جو حکم کرتا ہے وہ کیا ہے کہ بندہ ناپاک ہو جاتا ہے، اس لیے ناپاک چیز کے پاس تلاوت کرنا منع کیا گیا ہے، ناپاکی والی۔ پھر اس کا یہ ہے کہ مکمل اس کے جسم کو ڈھانپ دے، پھر آپ بیٹھ کے دور تھوڑا سا ذکر و اذکار تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ویسے عام معمول یہی ہے کہ غسل دینے کے بعد ہی اس کے پاس تلاوت ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ اس میں کچھ آگے ایک تو مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عورت فوت ہو گئی اور حاملہ تھی، اور آج کل آپ کو پتہ میڈیکل سسٹم ویسے بھی پتہ چل جاتا کہ اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے کہ اس عورت واقعی پتہ چل جائے بچہ حرکت کر رہا ہے، یا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یا کسی بھی میڈیکلی مشین کے ذریعے پتہ چل جائے، تو پھر عورت کی بائیں جانب پیٹ چاک کر کے، عورت فوت ہو گئی ہے اور بچہ اس کے پیٹ میں زندہ ہے، تو اس کی بائیں جانب پیٹ چاک کر کے اس بچے کو نکال لیا جائے، اس بچے کو نکال لیا۔ یہ میڈیکلی نرسنگ یا ہسپتال میں یہ سلسلہ ہوگا، تاکہ کیونکہ بندہ فوت ہو گیا، عورت فوت ہو گیا، تو جو بچہ ہے وہ تو ضائع نہ ہو۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ یہ ایک ضمن ایک مسئلہ آیا تھا، اور بھی اس بارے میں مسائل ہیں، اور اگر کسی کو کوئی عورت حاملہ تھی اور وہ فوت ہو گئی، مثلا حمل ابھی مکمل نہیں ہوا، 3 ماہ کا 4 ماہ کا، ویسے تو یہ ہے کہ 120 دن کا جب حمل ہوتا ہے تو اس کی روح پھونک دی جاتی ہے، اس کے بعد بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہوتا ہے۔ تو اگر ایسے فوت ہو گیا، پتہ نہیں ہے فوت ہو گیا، بچہ بھی فوت ساتھ ہو گیا، عام روٹین میں ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ جب عورت ماں فوت ہو گئی تو بچہ بھی پیٹ میں فوت ہو جاتا ہے۔ تو اگر خواب میں کسی نے دیکھا کہ قبر کے اندر بچہ جو ہے نا وہ زندہ اس کے پیٹ سے، یا وہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میں بچہ یعنی زندہ ہے یا اس کو باہر آ گیا ہے، تو اس میں خواب کی وجہ سے اس کی قبر کو نہیں کھولا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، تو اب یعنی اس کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے، صرف خواب کی پہلے تحقیق کر لینی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور احتیاط کرنی ہے، کوئی اچانک فوت ہوتا ہے، اچانک بندہ ہوتا ہے نا، جیسے بعض کا کومے میں بندہ چلا جاتا ہے، تو کئی دفعہ غسل دینے لگے تو بندہ زندہ ہو گیا، تو اس لیے اچھے طریقے سے تحقیق کر لینی چاہیے جو اچانک فوت ہو کہ کیا واقعی اس کا سانس ختم ہو گیا ہے، ڈیڈ ہو گیا ہے، تو پھر اس کے ساتھ یہ کفن دفن کے معاملات کرنے چاہیے۔ اب میت کو نہلانے کا طریقہ، ویسے تو یہ پریکٹیکل 2 چیزیں میں کہتا ہوں تھوڑا اینڈ پہ کر لیں گے، ایک میت کو نہلانے کا طریقہ اور ایک نماز کا پریکٹیکل۔ یہ آخری یہاں میں اس میں کچھ کفریہ کلمات کے بارے میں تو 2 دن رکھ لیں گے، اجتماعی طور پہ اس میں ہو جائے گا۔ آج جو ہے وہ میت کو کتنے کپڑے سنت ہیں، کفن کا سنت طریقہ، اور کتنے مقدار میں کفن جو ہے وہ سنت ہے، اس کی 3 صورتیں ہیں، کفن کے 3 درجے ہیں۔ میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے، شرعی طور پر اس کا حکم کیا ہے، مرض کو کفن دینا فرض کفایہ ہے۔ مثال کے طور پر کسی ایک بندے نے بھی دے دیا تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے، جیسے جنازہ پڑھنا بھی فرض کفایہ ہے، بستی سے محلے سے کسی ایک بندے نے پڑھ لیا تو دوسروں کا حق بھی ہو جائے گا، اور اگر کسی نے نہ پڑھا تو پھر سارے ہی گناہ گار ہوں گے۔ تو کفن میت کو دینا یہ فرض کفایہ ہے۔ کفن کے 3 درجے بیان کیے گئے ہیں، نمبر 1 ضرورت، نمبر 2 کفن کفایت، اور نمبر 3 سنت۔ پہلا کیا، کفن ضرورت، دوسرا کفن کفایت، اور تیسرا کفن سنت۔ ہم نے تو ایک ہی طریقہ سیکھا ہے، اور کئی کو 5 کپڑے دے رہا ہے مرد کو، کوئی 4 کپڑے دے رہا ہے، عورت کو 7 کپڑے دے رہے ہیں، یعنی کہ جیسے جیسے کسی علاقے میں رواج ہے ویسے ویسے ہی اس کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے۔ حالانکہ بندہ جب فوت ہو جائے تو اس کے ساتھ سنت کے مطابق رعایت کرنی چاہیے، جو سنت طریقہ ہے، تاکہ اس کے ساتھ سنت والا معاملہ کریں گے تو اس کا آخرت کا معاملہ بھی بہتر ہوگا۔ تو 3 طریقے ہیں۔ سنت مرد کے لیے، یعنی مرد کے لیے سنت کتنے کپڑے ہیں، تو اس کے لیے 3 کپڑے سنت ہیں۔ مرد کے لیے کتنے کپڑے ہیں؟ 3 کپڑے۔ نمبر 1 لفافہ،
نمبر 2 ازار، نمبر 3 قمیض۔ پہلا کیا ہے؟ لفافہ، دوسرا ازار، تیسرا قمیض۔ لفافہ جس کو بڑی چادر کہتے ہیں نا، پورے جسم پہ اوپر جو ہے جس کو باندھ دیتے ہیں، ایک وہ۔ دوسری ازار کہتے ہیں تہمت کو۔ ازار کا مطلب کیا ہے؟ تہمت۔ تو چونکہ شلوار نہیں پہنا سکتے، پجامہ نہیں پہنا سکتے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سلا ہوا کپڑا میت کو نہیں پہنانا، یہ سنت ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کے وہ ضد ہو کے پہنا دیا تو یہ نہیں ہے کہ وہ میت یعنی کہ وہ معاذ اللہ اس پر کوئی ہوگا، یہ تو پہنانے والوں پر ہوگا۔ لیکن جو سنت طریقہ ہے وہ کتنے کپڑے ہیں؟ 3۔ مرد کے لیے پہلا لفافہ، دوسرا ازار، تیسری قمیض۔ لفافہ بڑی چادر کو کہتے ہیں، ازار یعنی تہمت کو کہتے ہیں، اور قمیض یہ جو گلے میں کاٹ کے جو ہے نا ویسے ڈالتے ہیں۔ تو یہ 3 ہے۔ اب اس میں کفن کفایت، اچھا عورت کے بھی، عورت کے 5 کپڑے ہیں۔ عورت کے کتنے کپڑے سنت ہیں؟ 5۔ 3 یہی مرد والے، لفافہ، ازار اور قمیض۔ 2 کپڑے زائد ہیں، ایک عورت کے لیے اوڑھنی، دوپٹہ جو ہوتا ہے، اور 5واں ہے سینہ بند۔ 5واں کیا ہے؟ سینہ، یعنی اس کے سینے کے اوپر جو ہے وہ کپڑا ایسے فولڈ کر کے، اس کا طریقہ کر آگے بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے اس کو فولڈ کرنا ہے۔ تو یہ سنت طریقہ یا سنت کپڑے، مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں، عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں۔ مرد کو 3 سے زیادہ نہیں دے سکتے، عورت کو 5 سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ یہ سنت طریقہ ہے، زائد کرے گا تو وہ ایک اسراف ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آگے کفن کفایت، مرد کے لیے 2 کپڑے، جیسے نہیں کوئی کام چلتا 3 نہیں ہے تو پھر کتنے کو ہونے چاہیے؟ 2، چلو کفایت کر دیں گے۔ اور عورت کے لیے 3، لفافہ، ازار اور اوڑھنی، یا لفافہ، قمیض اور اوڑھنی۔ کفن ضرورت کتنا ہے؟ وہ جتنا میسر آ جائے۔ کفن ضرورت کتنا ہے؟ جتنا میسر آ جائے۔ اب تو ایسا نہیں ہے، لیکن جیسے غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کرام شہید ہوئے، سید شہداء میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور صحابی رسول، جب آپ کو وہ ایک ہی چادر میں کفن دیا گیا نا، اور ایک ہی چادر تھی، اگر اس کو سر کی طرف کھینچتے تھے پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور پاؤں کی طرف پورا کرتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ تو سرکار نے صلی اللہ نے فرمایا سید الشہداء میر حمزہ کو ایک ہی چادر میں کفن دے دیں اور سر کو ڈانپ دیں، اور پاؤں کی جو اذخر گھاس تھی فرمایا وہ ڈال دیں۔ اب تصور کریں کہ صحابہ کی قربانیاں کیسے ہیں کہ کفن پہنانے کے لیے کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، لیکن ان کی شہادتیں سبحان اللہ، کیا ان کا اللہ نے مقام ان کو عطا فرمایا ہے، کیسی ان کی قربانیاں ہیں۔ تو بہرحال کفن کفایت کتنا ہے؟ جتنا بھی کسی جگہ پہ اور نہیں مل رہا، جتنا بھی کفایت اس کے جسم کو ڈھانپنے کے لیے کافی ہو جائے، وہ کفن کفایت ہے۔ اب مرد کے لیے، اب کفن کے حوالے سے کئی لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ان لوگوں سے مانگتے ہیں۔ بعض محتاج کفن ضرورت پر قادر ہوتے ہیں مگر کفن مسنون میسر نہیں، وہ کفن مسنون کے لوگوں سے سوال کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ میت کو کفن دینے کے لیے کفن ضرورت ہے اور اسے کفن مسنون نہیں ہے، یعنی 3 کپڑے نہیں ہیں، 2 ہیں، تو جتنے ہیں اتنے کے ساتھ ہی ان کو دفنا دیا جائے، لوگوں سے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر اپنی مرضی سے کوئی مسلمان ڈونیٹ کر دیتا ہے، ہدیہ کر دیتا ہے، صدقہ کر دیتا ہے تو پھر وہ اچھی بات ہے، آ جائیں بیٹا بیٹھے۔ تو یہ کسی سے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اب کفن پہنانے کا طریقہ، میت کو غسل دینے کا طریقہ میں نے عرض کیا نا، آخر میں عرض کر دوں گا۔ تو یہ میت کے لیے کتنے کپڑے تھے؟ مرد کے لیے 3، عورت کے لیے 5، اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ ہماری کئی خواتین دیہاتوں کے اندر یا شہروں میں بھی ہوتا ہے، وہ ضد کرتی ہیں نہیں جی اس کو نیچے سے ایک سوٹ سلا کر پہنا، یہ خلاف سنت ہے، یہ اس کی حاجت نہیں ہے، لہذا اس کو زائد 5 کپڑوں سے زیادہ پہنانے کی اجازت نہیں۔ اب ان کی مقدار کتنی، لمبائی کتنی ہونی چاہیے، یعنی 3 کپڑے یا 5 کپڑے ہیں ان کی، مرد یا عورت کے کپڑے جو ہیں ان کی کتنی لمبائی ہونی چاہیے، چوڑائی کتنی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ کفن خریدنے جائیں تو اس میں کیا رعایت کرنی ہے، اس درجے کا کفن لے جیسا وہ میت دنیا کے اندر کپڑے پہنا کرتی ہے۔
مثال کے طور پر اگر متوسط درجے کے کپڑے پہنتی ہے تو اس درجے کا ہی کفن اس کا خریدا جائے. اگر اعلیٰ قسم کے کپڑے وہ استعمال کرتا ہے میت تو پھر وہ اس اعلیٰ قسم کے لیے جائیں, اور اگر نارمل ہے تو پھر اسی اعتبار سے, یعنی جیسے انسان زندگی کے اندر کپڑے پہنا کرتا تھا جس کوالٹی کے, جس قیمت کے, تو اسی کے حساب سے اس کا کفن دیا جائے. لیکن اگر بہتر بھی دے دیں گے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو کفن کے اندر عام طور پر دیکھا ہے وہ لوگ اس میں پتہ نہیں ہوتا تو وہ غلطی کر جاتے ہیں. کوشش کریں کہ جب بھی کفن خریدنے جائیں تو 1.5 گز بار والا, 1.5 گز بار, جو بڑے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے 1.5 گز بار جو ہے 3.5 میٹر اس کی چوڑائی ہو جاتی ہے. 1.5 گز بار والا کپڑا جو ہے اس کی 3.5 میٹر یعنی چوڑا ہو جاتا ہے. لمبائی پھر اس کی اسی حساب سے جتنی بندے کے قد ہے اس کے مطابق. تو یہ آپ نے جب بھی کفن خریدنا ہے تو 1.5 گز بار والا خریدنا ہے. مل جاتا ہے لٹھے کا کفن جو ہے 1.5 گز بار والا خرید لیں. اس کا کیا یہ 1.5 گز بار کیوں کہہ رہا ہوں, اس وجہ سے کہ جب آپ فولڈ کریں گے نا تو گز بار والا جو ہے نا وہ ایسے دونوں طرف سے فولڈ ہو کے پورا کور نہیں کرے گا. 1.5 گز بار والا جو ہے نا اس کو آپ فولڈ کریں گے تو پھر وہ پورا فولڈ ہو جائے گا. ہاں کہ بہت زیادہ وہ جسم میت جو ہے نا موٹی نہ ہو تو پھر وہ اس میں جوڑ بھی ڈال سکتے ہیں, ورنہ میت کے کفن کو سلائی نہیں کرنا, اس لیے 1.5 گز بار والا کفن لیں گے تو پھر اس میں آپ آسانی کے ساتھ لفافہ, قمیض اور اس کا ازار وغیرہ بنا سکتے ہیں. تو یہ خیال کرنا ہے. پھر اس کے بعد جب کفن خریدنے جائیں تو اس کا حساب لگا لیں, اس کا قد کتنا ہے اور کتنی مقدار. میں آپ کو آسان عرض کر دیتا ہوں. آپ نے 1.5 گز بار والا کفن خریدنا ہے, اس کی چوڑائی جو ہے وہ 3.5 میٹر ہوگی, لمبائی جو ہے وہ جتنے بھی پورا تھان ہے یا 18 میٹر تقریباً میں لے کر آتے ہیں. یہ رکھیں 1.5 گز بار جو ہے نا وہ اس کی چوڑائی والا ہونا چاہیے, اور لمبائی پھر قد کے مطابق ہوتی ہے. تو آپ نے جتنا بھی کاٹنا چاہیں گے آپ کاٹ لیں. ہاں جی, وہ قد کے مطابق ہو. اب اس کی کتنی مقدار, کہاں سے کتنا کاٹنا ہے, آسان طریقہ اس کا لفافہ. سب سے پہلے لفافہ کاٹیں گے. لفافہ میت کی جو قد کی پیمائش ہے, مثال کے طور 5 فٹ قد ہے تو 5 فٹ پلس دونوں طرف اتنا بڑا ہو کہ دونوں طرف گٹھان لگ جائے. ایسے فولڈ کر کے اس کو باندھ نہیں دیتے وہ رسی کے ساتھ, یا وہ جو تنی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو باندھ دیتے ہیں. دونوں طرف قد پاؤں اور سر کی طرف اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ دونوں طرف وہ بند جائے. تو یہ اتنی اس کی مقدار ہے لفافے کی. ہر بندے کی قد کا حساب لگا کے مثال کے طور پر 5 فٹ ہے تو 1 فٹ اوپر کر لیں. 7 فٹ, 5 فٹ قد والے کا تقریباً 7 فٹ کر لیں کہ 1 فٹ سر کی طرف بڑھ جائے, 1 فٹ پاؤں کی طرف بڑھ جائے. کم از کم اتنا کر لیں. تھوڑا سا زیادہ بھی کر لیں گے, 1.5 فٹ بھی کر لیں گے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بہت زیادہ لمبا نہ ہو, بس اتنا زیادہ ہو کہ جس سے وہ باندھا جا سکے. یہ کس کی مقدار ہے؟ لفافے کی. عورت کی بھی یہی لفافے کی مقدار ہے, پیمائش ہے, اور مرد کی بھی. یعنی اتنا بڑا جو لفافہ ہے, بڑی چادر جس کو کہتے ہیں ہونا چاہیے. دوسرا جس کو ازار کہتے ہیں, تہمت کہتے ہیں, اس میں بھی بڑی سستی, شاید ہی کوئی کسی کو یہ سنت کے مطابق دیتا ہو. یہ کتنا ہونا چاہیے؟ یہ پورے قد کے برابر, پاؤں سے لے کر سر کی چوٹی تک یہ ازار کی پیمائش ہے. سر سے لے کر پاؤں تک, یعنی جتنے بندے کا قد ہے ازار, یہ تہمت جو ہے اتنی لمبا ہونا چاہیے, چوڑائی اتنی رہے گی, اور تہمت کتنا ہونا چاہیے؟ بندے کے قد کے برابر. بڑا جو لفافہ ہے قد سے اتنا بڑا ہو کہ دونوں طرف اس کو باندھا جا سکے. جو ازار ہے, تہمت جس کو کہتے ہیں, وہ بندے کی پورے قد کے برابر. عورت ہے اس کا بھی, مرد ہے اس کا بھی قد کے برابر. دوسرا قمیض جس کو کفنی کہتے ہیں, کفنی اس پہ لکھائی بھی کرتے ہیں, اس کا کتنا ہونا چاہیے؟ جتنا نیچے تک, یعنی وہ کفنی قمیض ہونی چاہیے. جیسے عام روٹین میں ہم قمیض پہنتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اکثر سلائی کرنے والے یا وہ عورتیں جو ہوتی ہیں یا مرد بھی کرتے ہیں, ٹیلر ہمارے, تو اس میں آگے سے قمیض لمبی کر دیتے ہیں, پیچھے سے چھوٹی کر دیتے ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے وہ قمیض جب بندے کو پہناتے ہیں تو آگے سے لمبی ہوتی ہے اور پیچھے سے چھوٹی ہوتی ہے. حالانکہ جب عام روٹین میں بندہ قمیض پہنتا ہے تو کیا ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ آگے قمیض دامن لمبا ہوتا ہے اور پیچھے والا چھوٹا ہوتا ہے؟ برابر ہی ہوتے ہیں نا. تو جب کفن پہنانا ہے تو اس وقت بھی یہ خیال کرنا ہے. تو یہ 3 کپڑے کس کے لیے؟ مرد کے لیے سنت ہے. عورت کے لیے بھی یہ 3 کپڑے اور اتنی ہی ان کی کیا ہے؟ مقدار ہے.
उसमें 2 कपड़े जायद हैं, एक ओढ़नी और एक सीना बंद। ओढ़नी कितनी है, औरत की ये कमर से लेकर ऐसे फोल्ड होके उसके मुंह पे सीने तक आ जाए, इतना लंबा हो, यानी उसकी कमर से मसलन इतना कपड़ा ये कमर से शुरू करें, ऊपर से सर की तरफ से फोल्ड करके ऐसे यानी सीने तक आ जाए। कई लोग जो है ना औरत को ओढ़नी पहनाते वक्त ऐसे जैसे दुपट्टा नहीं ओढ़ते ऐसे करते हैं, ये सुन्नत तरीका नहीं है। सुन्नत तरीका क्या है कि उसके ये कमर से लेकर उसके ऐसे सर से फोल्ड होके मुंह पे नकाब डाल दें, ये औरत के लिए। और सीना बंद जो है वो उसके यहाँ से लेके ये नाफ तक या यहाँ पूरा उसके ये इस तरह वो सीना बंद सबसे आखिर में आएगा। फिर इनके रखने की तरतीब मैं अर्ज करता हूँ। तो ये आपने लिफाफे की कितनी मिकदार है भाई, बड़ी चादर। लिफाफा किसको कहते हैं, बड़ी चादर। वो कितनी लंबी होनी चाहिए, कद के बराबर, इतनी ज्यादा दोनों तरफ उसको बांधा जा सके। ये किसकी मिकदार है, लिफाफे की। दूसरा क्या है, इजार, वो कितना, मर्द हो या औरत, कितना लंबा, कद के बराबर। तीसरा क्या है, कमीज। कमीज मुतलक है ना, औरत मर्द दोनों के लिए, 3 हर के लिए कमीज है, तो वो उसके घुटनों से नीचे तक, हाँ पूरी, यानी कि उसके जिस्म के बराबर भी कर देंगे। तो ये उसके 3 कपड़े हैं। ओढ़नी कितनी होनी चाहिए कि कमर से लेके उसके सर से फोल्ड करके आगे सीने तक आ जाए। सीना बंद, ये उसके जिस्म पर जो ऊपर जो सामने पस्तान है और पूरे ये आगे वाली पीछे वाली सीन ऐसे फोल्ड हो जाए, इतनी मिकदार। अब इसके रखने का तरीका क्या है, कि सबसे नीचे किसको रखना है, उसके बाद किसको रखना है, उसके बाद किसको रखना है। पहले मर्द का अर्ज करता हूँ कि कफन रखने का सुन्नत तरीका क्या है। सबसे पहले जब आपने चारपाई पे कफन रखना है तो सबसे पहले बड़ी चादर है, किसको, बड़ी चादर जो लिफाफा जिसको कहते हैं, लंबी चादर जो है उसको सबसे पहले नीचे बिछाएंगे। उसके बाद अजार जिसको तहमत कहते हैं उसको बिछाएंगे। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या आएगा, कमीज आएगी। तीसरे नंबर पर क्या आएगी, कमीज आएगी। अब कमीज, अब गला डालने के लिए जिसको काटते हैं तो उसके औरत का काटने का और तरीका है, मर्द के काटने का और तरीका है। यानी सर डालने के लिए कहाँ से काटे, मर्द की जो कफनी है यानी जिसको कहते हैं कमीज कहते हैं, उसकी कंधे की तरफ से काटेंगे, उसकी कंधे की तरफ से काटेंगे। और औरत की जो कफनी है उसको सीने की तरफ से चीरेंगे ताकि उसका सर उसमें चला जाए। तो ये इसके काटने का तरीका है और ये इसके रखने का तरीका है। अब मर्द के लिए ये 3 कपड़े रख दिए। अब मर्द को कपड़े रखने के बाद मैयत आपने तख्ते गुस्ल से मैयत को उठाना है, जिस्म को साफ करना है। वो तरीका इंशाल्लाह बाद में अर्ज करूँगा मैं आखिर में। तो यहाँ से उठा के आपने कफर में मुंतकिल करना है। तो फिर उसको सबसे पहले क्या करना है, जब आपने उसमें रखा तो उसको कफनी पहनानी है। क्या पहनानी है, कफनी पहनानी है, कमीज पहनानी है। तो वो कमीज आ रहा है, नीचे आएगी, ऊपर वाला उसके गले में डाल के कर दें। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद तहमद यानी चादर जो दूसरी चादर है उसको फिर करें। पहले क्या करना है, बाल यानी कि वो जो है उनको सीने पर रख देंगे, डाल देंगे दोनों तरफ करके। मर्द के बाल है तो उसका ज़ारे आमरोटी में जुल्फे होती हैं तो उसको कंगा करने की कई बंदे जो है ना वो मैयत को कंगा कर रहे होते हैं। कई जो है नाखून काटना शुरू कर देते हैं, कई वो बाल वगैरह जिस्म के होते हैं उसको उतारना शुरू कर देते हैं। तो याद रखिएगा, मैयत के फौत होने के बाद, मैयत कहते हैं उसको जो फौत होए, मैयत को ना उसके नाखून काट सकते हैं, ना जिस्म के गैर ज़रूर बाल उसके काट सकते हैं, ना उसको कंगा कर सकते हैं। जीनत वाला कोई काम उसके साथ नहीं करना, कंगा करने की इजाज़त नहीं है। ये चाहे मर्द हो या औरत हो, वैसे ही जैसे बाल उसके धो के बस इस तरीके से उसको लपेटना। क्या है, पहले बाईं जानिब से फिर दाईं तरफ से, यानी जब आपने वो कमीज तो पहना दी है उसके बाद क्या है, इज़ार तहमत जो है पहले बाईं तरफ से ऐसे करना है, फिर ऊपर फोल्ड दाईं तरफ से। यानी ऊपर कौन सी चीज साइड आनी चाहिए, सीधी तरफ आनी, राइट साइड। इसी तरीके से जब बड़ा लिफाफा है उसमें भी आपने ऐसा ही करना है। तो ये इसका पहनाने का तरीका है। फिर सुन लें कि जब कपड़े आपने चारपाई पे रखने हैं तो सबसे पहले नीचे क्या रखना है, लिफाफा, बड़ी चादर। फिर उसके बाद
इज़ार यानी जिसको तहमत कहते हैं, फिर उसके बाद कमीज। जब पहनाने हैं तो इसका उल्ट करना है, पहले कमीज पहनानी है, फिर अज़ार पहनाना है, फिर उसके बाद बड़ा लिफाफा। और पहनाने का यही तरीका है, उसको ऐसे पहले बाएं जानिब से फोल्ड करें, फिर दाएं जानिब से, यानी ऊपर जो है दाएं जानिब आए। इसी तरह लिफाफा है, उसको ऐसे और 3 तनिए बना के उसको सेंटर में एक डाल दे, एक पाँव की तरफ एक सर की तरफ, उसको हल्की सी गिरा लगा दे ताकि कहीं हवा वगैरह के अंदर वो जिस्म से इधर उधर ना सिरके। तो ये उसका एक सुन्नत तरीका है। औरत को यह है कि सीना बंद, और औरत के रखने के लिए तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले उसमें भी सीना बंद रखेंगे सबसे नीचे। औरत के लिए जब कफन रखना है तो सबसे नीचे क्या रखना है, सीना बंद, फिर लिफाफा, फिर इज़ार, अज़ार के बाद ओढ़नी, ओढ़ने के बाद कमीज, क्योंकि कमीज पहना के फिर औरत ओढ़नी पहनानी होती है, और फिर उसके बाद इज़ार, फिर लिफाफा, और आखिर में सीना बंद उसके सीने के ऊपर ऐसे जैसे पहले फोल्ड किया, बाएं जानब नीचे रखें, दाएं जानब ऊपर कर दें। और औरत की मैयत जब है उस पर इस तरह की चादर डालें कि उसका जिस्म नुमाया ना हो। आजकल कई वो ऐसी मिल जाती हैं चार पहिए के, उसके ऊपर ऐसे वो बनी होती है, डोली टाइप बनी होती है, तो ताकि औरत का जिस्म मरने के बाद भी औरत ही है। इसलिए औरत के कई बार मुंह देखने के लिए वो आगे बढ़ते हैं, तो औरत का मुंह देखना सिवाय उसके महारम के कोई उसका मुंह नहीं देख सकता। शोहर देख सकता है, शोहर भी देख सकता है अपनी औरत का मुंह, शोहर भी देख सकता है। ये कई बंदे कहते हैं ना उसको हाथ लगा सकता है, ना उसको कंधा दे सकता है, ना उसको कब्र में उतार सकता है, ये गलत है, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। मैयत शोहर अपनी, जैसे आम बंदे उसको कंधा दे सकते हैं, तो मर्द ने कौन सा जुर्म कर लिया। कई वो मैयत के करीब नहीं, कई इलाकों में ऐसा वो माहौल बना है वो मैयत के करीब ही नहीं आने देते, 4 पाई के करीब नहीं आने देते, तो ये गलत तरीका है। सुन्नत तरीका यह है कि जैसे आम बंदे उसके कंधा दे सकते हैं, बाकी भी उसको कंधा दे सकते हैं। तो ये सुन्नत तरीका था। अगर इसमें कोई कमी है, कोताही हो गया, तो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाए। बहरहाल ये रिकॉर्ड भी हो गया है, तो खुलासातन फिर अर्ज़ करता हूँ कि वो एक दुआ पढ़ी थी, ला बासा तो हुरुन इंशाअल्लाह। मरीज़ के पास जाके ये आपने दुआ पढ़नी है। मरीज़ की आदत करना कितना सवाब है, 70,000 फरिश्ते सुबह, 70,000 शाम को जाएगा तो सुबह तक, सुबह जाएगा तो शाम तक उसके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। बीमार की आदत करनी चाहिए, उसकी दुआएं लेनी चाहिए, उसकी दुआ कबूल होती है, उसके हक में दुआ कबूल होती है, तो ये सुन्नत का है। फिर उसके बाद जब मैयत बंदा फौत हो रहा है तो उसने आपको बताया कि सुन्नत तरीका क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद उसके कफन का वो सुन्नत तरीका बयान किया है। मर्द के लिए कितने कपड़े सुन्नत हैं? 3। औरत के लिए कितने हैं? 5। पहनाने का तरीका भी आपने सुन लिया है, और उसके बाद उसका जनाजा पढ़ना है। तो इंशाल्लाह वो 4 पाई उठाने का भी ये तरीका आखिर में जब प्रैक्टिकली करवाएंगे मैयत को गुस्ल देने का इंशाल्लाह, तो ताकि हम जब गुस्ल दें तो हमें पता कि वो किस किस तरीके से गुस्ल देना है। तो ये शार्ट टाइम में इतना ही हो सकता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल साले की तौफीक अता फरमाए। जो हमने सुना है इस पर खुद भी अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाकायदा इस कोर्स में आप शिरकत करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारा इल्म दीन आपको सीखने को मिलेगा। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके हमें दीन समझने की तौफीक अता फरमाए, फ़हम अता फरमाए। कल हम बड़ा अहम टॉपिक है, बड़ा अहम टॉपिक है, जो शादीशुदा अफराद हैं उनको बिलखुसूस मेरी तरफ से दावत है। बच्चे भी सब जितने हैं औरों को भी दावत दें। लोग मसाइल पूछते रहते हैं। कल है निकाह और तलाक के अहकाम। निकाह करने का सुन्नत तरीका क्या है, और फिर तलाक अगर ज़रूरत पेश आ जाए तो क्या देने का तरीका है, और फिर तलाक के अहकाम क्या हैं। हमारे मुआशरे के अंदर आज जो बिदअतें जारी हो चुकी हैं उनका रद्द कैसे है, उसका सुन्नत तरीका क्या है। कल इंशाल्लाह निकाह तलाक के अहकाम हम सीखेंगे। आपने खुद भी शिरकत करनी है, दूसरों को भी करवानी है।